او سے اورینٹ، پہلی چاہت۔ وقفے کے بعد گفتگو میں خوش آمدید۔ سہیل وڈائی صاحب، آپ سن رہے تھے وقفے سے پہلے عارف چودھری صاحب آپ کی کتاب کا حوالہ دے رہے تھے، جس میں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ان کے زمانے میں جو پیپلز پارٹی کی قیادت پر مقدمات بنے تھے وہ غلط طریقے سے بنائے گئے تھے، انہوں نے فوج کے اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کے دباؤ پہ بنائے تھے، اور اب نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ وہ مقدمات بالکل درست بنائے گئے تھے، اور وہ کہہ رہے ہیں معافی مانگ لیں آصف زرداری صاحب قوم سے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ ایک تو اس معاملے پہ نواز شریف صاحب کا موقف تبدیل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، دوسرا آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ایک انٹرویو میں آپ سے کہا تھا کہ صدر زرداری کو آئین کی دفعہ 248 کے تحت انہیں انڈیمنٹی حاصل ہے، لیکن اب وہ یہ بات نہیں کر رہے، تو آپ کو کوئی تبدیلی نظر آ رہی ہے، واضح تبدیلی نواز شریف صاحب کے موقف میں؟ دیکھیں جی، پہلے تو یہ جو انٹرویو تھا اس میں آپ اور میں دونوں تھے، جی جس میں انہوں نے انڈیمنٹی کی بات کی تھی اور بڑا واضح طور پر کہا تھا کہ ان کی رائے میں صدر کو انڈیمنٹی حاصل ہے۔ دوسری جو عارف چودھری صاحب نے بات کی ہے، تو آدمی خود اپنا دفاع کیا پیش کرے، یہ میری کتاب ہے، میں اس کو اون کرتا ہوں، اس کے ہر لفظ کو اون کرتا ہوں، لیکن اب میں اس کا وکیل صفائی خود نہیں ہوں۔ یہ میں نے انٹرویو کیا میاں نواز شریف صاحب کا، اور یہ 2000 میں چھپا، اس کا کچھ یہ والا حصہ جنگ سنڈے ایڈیشن میں 10 سال ہو گئے، کبھی کسی نے تردید نہیں کی، تو میں تو یہی سمجھوں گا کہ سب اس سے اتفاق کرتے تھے، کبھی کسی فریق نے یہ نہیں آج تک میرے انٹرویو پہ کہا۔ ایس ایم ظفر صاحب بھی بیٹھے ہیں، اکرم شیخ صاحب بھی بیٹھے ہیں، میں نے ان سے بھی بڑے انٹرویو کیے ہیں کہ کبھی میں نے کوئی چیز اضافہ کیا ہو یا کوئی چیز کاٹی ہو، تو ابھی تک تو میری کریڈیبلٹی ٹھیک ہی ہے، لیکن سیاستدان جو ہوتے ہیں ان کو موقف تبدیل کرنے کا بھی حق ہوتا ہے، کل کو وہ تبدیل کر لیں تو مجھے پتا نہیں، لیکن ابھی تک مجھے کوئی ایسا جو ہے شواہد نہیں ملے کہ انہوں نے اپنا موقف بدلا ہو۔ کم از کم تو کیس ثابت ہو گیا نا پھر سہیل وڈائی صاحب کی اس بات سے، یعنی کہ انہوں نے جو کہا ہے، اور ہی از ویری آنریبل، اور سارے لوگ اترتے ہیں، درویش صفت صحافی ہے، کوئی ایسا ان کا کردار سب کے سامنے ہے، تو اگر درویش صرف صحافی کے سامنے ایک شخص یہ کہہ رہا ہے اور مقدمے بھی وہی ہیں، تو پھر خدا کے لیے اب ان کی ملک کو چلنے دیں، سیاست دان ہے وہ، سیاسی لوگوں کو سیاست میں اگر آ کے الیکشن کے لیے آتے ہیں تو انہیں حکومت کرنے دیں، تاکہ اور وقت پورا ہو جائے، اس سے نتیجہ یہ ہوگا کہ جمہوریت کا عمل جو ہے وہ جاری ہوگا۔ اچھا، میں ذرا ایس ایم ظفر صاحب سے بات کر لوں۔ ایس ایم ظفر صاحب، آپ کو سوال کرنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ ماضی میں یہ جو نیب کا ادارہ ہے، احتساب کے لیے جو ادارہ قائم کیا گیا، اس کے کون کون لوگ سربراہان رہے؟ نواز شریف صاحب کے دور میں تھے سیف الرحمان صاحب، اس کے سربراہ تھے جو ان کی پارٹی کے سینیٹر تھے۔ اس کے بعد مشرف صاحب کا دور آیا تو لیفٹیننٹ جنرل امجد حسین صاحب اس کے سربراہ بنے، پھر خالد مقبول صاحب وہ بھی جرنیل تھے، وہ اس کے سربراہ بنے، پھر جنرل منیر حفیظ صاحب اس کے سربراہ بنے، پھر جنرل شاہد عزیز صاحب اس کے سربراہ بنے، پھر ایک بیوروکریٹ نوید احسن صاحب آئے، اور اب دیدار حسین شاہ صاحب کو اس کا بنایا گیا ہے سربراہ، جس کی تقرری کو لیڈر آف دی اپوزیشن نثار علی خان صاحب نے جناب اکرم شیخ صاحب کے ذریعے چیلنج کر دیا ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ ایک کتاب بھی آپ کے سامنے ہے جس میں نواز شریف صاحب نے خود ہی اعتراف کیا کہ مقدمات دباؤ کے تحت بنائے گئے، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ زرداری صاحب معافی مانگ لیں۔ اس صورتحال میں کس طرح ایک پاکستان کا عام آدمی کس بات پہ اعتبار کرے، وہ بات جو کتاب میں لکھی ہوئی ہے یا وہ بات جو اب نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں؟ یہاں بعض دفعہ گفتگو میں لوگ کہہ دیتے ہیں یہ ملک کی بڑی بدقسمتی ہے، یہ ملک بڑا بدقسمت ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا، میں کہوں گا ہمارے سیاستدان بڑے بدقسمت ہیں کہ ان میں تضاد بہت پایا جاتا ہے، کسی کا کوئی پیندار نہیں دکھائی دیتا۔ یہ بھی جو گفتگو ابھی ہو رہی ہے اس میں بھی تمام میں آپ یہ دیکھیں گے تضاد سے شروع ہوئی ہے، تضاد سے شروع قاضی انور صاحب کے تضاد سے شروع ہوئی ہے، پھر کسی اور کے تضاد میں چلے جائے گی۔ تو میں اس وقت آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے وہ لوگ جو ایک موومنٹ کو چلاتے ہیں، تحریک کو، انہیں بڑے احتیاط کرنی چاہیے۔ انقلابی لیڈر اور تحریک کے لیڈر میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ انقلابی لیڈر نے بڑی قربانی دی ہوتی ہے خود، اور جب وہ تھوڑا سا اپنا موقف تبدیل بھی کرتا ہے تو اس کو اسٹریٹجی گنی جاتی ہے، لوگ اس کا ساتھ دیتے ہیں کیونکہ اس کو جانتے ہیں۔ لیکن جب انقلابی لیڈر یا تحریکی لیڈر اس کی جو تحریک چلا رہا ہوتا ہے، جب وہ اس قسم کی حرکت کرتا ہے، تو آپ کو رفیق باجوہ یاد ہے؟ ہاں بالکل، کہاں تحریک میں مقام پہ پہنچا تھا، کوئی موومنٹ، کوئی پروسیشن نکلتا نہیں تھا جب تک وہ نامعلوم پہنچ جائے، لیکن ایک ملاقات کی انہوں نے بھٹو صاحب سے اور ان کا سارا کچھ معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ جو سول سوسائٹی کی تحریکیں چلاتے ہیں ان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے،
مجھے افسوس ہے کہ وکلا کے درمیان رکھنا آ رہا ہے، ان کا اتحاد ٹوٹتا دکھائی دیتا ہے، جبکہ یہ موقع ہے کہ عدلیہ اور وکلا کے درمیان اس وقت ایک باقاعدہ ہم آہنگی رہے، اور ہم آہنگی اس لیے رہے، میں اس چیز سے متفق ہوں کہ جو جمہوری طور پر منتخب ہو کے آیا وہ رہے، لیکن اگر کرپشن کا الزام ہو اور کرپشن بڑھتی چلی جا رہی ہو تو اسے بھی سوچنا چاہیے۔ ایک رائے دی ہے انہوں نے، نواز شریف صاحب نے، کہ آپ معافی مانگ لیں اور شاید رقم واپس لے کر آئے جاؤ، انہوں نے کہا $12 بلین ہو گئے ہیں، کچھ اور بھی زیادہ بتاتے ہیں۔ دوسرا راستہ بڑا ہی آسان، بڑا ہی درویشانہ ہے کہ بہت حکومت کر لی ہے، اب استعفیٰ دے دیں اور چلے جائیں، اور یہ فیصلہ کر لیں آپس میں مل کر کہ انہی کی پارٹی کا پریزیڈنٹ دوبارہ الیکٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اکرم شیخ صاحب چھوٹا ہے جواب دیجیے گا، میں نے نام گنوائے سب کے، جتنے بھی نیب کے چیئرمین رہے، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ سارے سربراہان جو ہیں ان کے نام اگر ہم دیکھیں، غور کریں تو یہ ایک ایسا لگتا ہے کہ ایک متنازع ادارے کے ہمیشہ متنازع سربراہان رہے ہیں، اور یہ ادارہ جو ہے اس نے پاکستانی قوم میں کرپشن تو ختم نہیں کی لیکن بہت سے تضادات کو اور اختلافات کو پیدا کر دیا۔ حامد میر صاحب، یہ ادارہ بنایا گیا تھا کرپشن ختم کرنے کے لیے، لیکن استعمال ہوا کرپشن بڑھانے کے لیے، وچ ہنٹنگ کے لیے، اور اس ادارے کو اس لیے استعمال کیا گیا کہ جو میرے ساتھ آ جائے وہ مسٹر کلین ہے، اور جو میرے ساتھ نہ آئے اس کو آپ پروسیکیوٹ کریں۔ بس ٹھیک ہے۔ آخری بات، کیا اب پیپلز پارٹی بھی وہی کچھ نہیں کر رہی جو نواز شریف صاحب نے اور مشرف صاحب نے اپنے دور میں کیا؟ انہوں نے بھی نیب کو استعمال کیا مخالفین کے خلاف، اب آپ بھی اپنا بندہ لا کے مخالفین کے خلاف۔ نہیں، ہم ایک سپریم کورٹ کا ایک آنریبل جج جو آپ کا 2 دفعہ ایم پی رہ چکا ہے۔ نہیں، ایم پی اے تو یہ سارے کے سارے ججز جو ہے جب پہلے وکیل ہوتے ہیں وہ ضلع کونسل کے ممبر بھی بنتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک عام پاکستانی میں آپ کو ایک عرض کروں، ایک عام پاکستانی سے زیادہ آپ آپ نے عام پاکستانی سے وہاں فیصلے کروانے ہیں، یعنی آپ نے لوگوں کا احتساب کروانا۔ ہم نے تو، میں سمجھتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ نے تو پہلی دفعہ یہ کام کیا ہے کہ وہ شخص لے کے آئے ہیں جس کے بارے میں نواز شریف بھی خود خوش تھا جب اس کا مقدمہ تھا اور اس نے اس کی تعریف کی، ایک آنریبل جج ہے، صرف اس کا یہ ہونا۔ لیکن اب تو نثار علی خان صاحب نے چیلنج کر دیا نا اس کو۔ کہ نثار علی خان صاحب جو ہے انہیں اور ان کے ایڈوکیٹ صاحب تو ظاہر ہے ان کے پاس جو کیس آئے گا وہ ہمارے بھائی ہیں، ہر ایک کو اپنا مقدمہ ان کا کرنے کا ختم ہو گیا۔ لیکن آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، خود ہی غور کریں کہ کب تک اس ملک کے ساتھ اس طرح وہ۔ ہماری عرض کو بھی صرف عرض سمجھے گا، شکایت مت سمجھے گا۔ آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ سہیل وڑائے صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی۔ آپ نے آج دیکھے اس گفتگو میں بہت سے تضادات آپ کے سامنے آئے، وکلا کے بھی، سیاستدانوں کے بھی، اور یہ جو تضادات ہیں یہی ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ہم تضادات کو ختم کر لیں تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جو غلطیاں مسلم لیگ نون نے کی، جو غلطیاں پرویز مشرف نے کی، وہ غلطیاں اگر موجودہ حکومت نہ کرے تو ہمارے کئی مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔